السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں جامع مسجد اشرف کے باہر، جس کی تعمیر آپ حضرات کے تعاون سے الحمدللہ کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے۔ ایک طویل عرصے سے ہم پیج سے غائب ہیں اور آپ کو اس کی اپڈیٹس نہیں دے سکے، اس لیے آج ارادہ ہوا کہ آپ کو اس کا کام دکھا دیا جائے اور جو تعاون آپ حضرات نے کیا تھا وہ تعاون کہاں کہاں لگا یہ آپ کو بتایا جائے۔ ہماری اس مسجد کی تعمیر اس سال جنوری میں دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے یہ تقریباً کوئی 15-16 سال سے تعطل کا شکار تھی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ کے تعاون سے الحمدللہ یہ مسجد کا برآمدہ ہے، مکمل ہو چکا ہے بڑے شاندار انداز کے اندر۔ اسی طرح یہ مسجد کا حال ہے، یہ بھی الحمدللہ بڑے شاندار انداز میں مکمل ہو چکا ہے، اور ابھی یہاں پر نمازوں کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی طرح یہ آگے آپ کو دکھاتے ہیں وضو خانہ مسجد کا، وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ وضو خانہ بھی الحمدللہ مکمل ہے۔ اسی طرح یہ واش روموں والا حصہ، واش رومز بلاک، یہ بھی مکمل ہے۔ ابھی مسجد کے چند کام باقی ہیں۔ ایک تو مسجد کی جو اس کی صحن کی ٹائل ہے وہ لگنی ہے، اور اسی طرح مسجد کے جو فرنٹ کی ٹائل ہے وہ لگنی ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہماری مسجد اس وقت 1 لاکھ روپے کی تقریباً مقروض ہے، اور مدرسہ کی تعمیر باقی ہے۔ احیاء السنہ دستکاری سکول، احیاء السنہ فری ڈسپینسری اور خانقاہ، اس کے لیے ہمیں بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو اپنا دیا ہوا جو تعاون تھا اس کو لگا ہوا دیکھ کر اور اس کا استعمال دیکھ کر اطمینان ہوا ہوگا، اور آئندہ کے لیے بھی ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ اسی حوالے سے ابھی ہم آپ کی بات کرواتے ہیں ہماری اس مسجد اور مدرسہ اور ادارہ کے محتمم مولانا قاری حماد اللہ ساجد صاحب سے۔ حاضر ہیں قاری حماد اللہ ساجد صاحب کی خدمت میں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک ایسا کام جو تقریباً 15-16 سال سے تعطل کا شکار تھا، انہوں نے اپنی فکر اور محنت کی بدولت 5 سے 6 ماہ میں 7 ماہ میں اس کام کو الحمدللہ تکمیل کے قریب پہنچا دیا ہے۔ جی قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک کام جو ایک طویل عرصے سے رکا ہوا تھا، آپ کی محنت اور فکر نے اس کو الحمدللہ بڑے شاندار انداز میں مکمل فرمایا۔ آپ نے یہ سب کیسے کیا اور اس میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کام کے کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ کام تو بہت عرصے سے رکا ہوا تھا، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں مکان اور زمان مقرر ہے اس کے ہاں، تو وہی خود سارے کام کرواتے ہیں۔ تو لوگوں سے، دوستوں سے میں جب بھی کہیں جاتا یا اپنے علاقے کے جو دوست احباب ہیں ان سے کہہ دیتا کہ یار یہ کام رکا ہوا ہے، تو اس حوالے سے کوئی فکر فرمائیں، تو سب دعا بھی دیتے تھے۔ 1000 ہوتا، 500 ہوتا، 200 ہوتا، مجھے دے دیتے، میں رکھ لیتا بھئی چلو اللہ کبھی تو یہ کروائیں گے۔ تو پھر چند ساتھیوں نے، میں کچھ جگہوں پر تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ قرآن کریم کی جو پڑھنا پڑھانا آپ کا سلسلہ بھی ہے، اور آپ لوگوں کو کبھی کہا ہے آپ نے بھئی ہم یہ کام کر رہے ہیں اس پہ فیس بک وغیرہ پہ آ کے؟ میں کہ یار میں نے تو کبھی نہیں کہا، بڑا مشکل سا لگتا ہے کہ یہ تو کام بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک دفعہ آپ کی نیت کیا ہے؟ میں کہا نیت تو یہی ہے، ابھی کام کرنا ہے ہم نے۔ تو انہوں نے کہا جی ایک دفعہ اللہ کا نام لے کے دعا کر کے لوگوں کو کہہ دیں، باقی وہ جانے اس کا جانے کام۔ تو مجھے یاد ہے کہ جس طرح آپ حضرات کو میں نے پتہ ہی ہے کہ کچھ اپنی جمع پونجی اور کچھ وہ رقم لے کے کام کو شروع کروا دیا تھا، اور اس کے بعد صرف یہاں بتایا تھا کہ جی ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہ نے دیکھیں دیر نہیں لگائی۔ ہاں، وہ جو مجھے ایک جھجک تھی اور جو ٹینشن تھی کہ مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات آئی ہیں بھائی، لوگوں نے بہت کچھ کہا مجھے، اور لیکن وہ پھر میں نے چند اپنے جو دوست ہیں ان سے عرض کی، میں کہ یار یہ اب تو لوگ اس طرح کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ کاروبار بن گیا، یہ ایسے ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی اللہ کے لیے ہے، سنتے جائیں، کام کرتے جائیں۔ بس وہ میں نے وہی بات ذہن میں رکھی ہوئی، جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر پریشانی کیا ہے۔ تو پھر جس نے بھی جو کچھ کہا اس کو دعا ہی دی ہے، تو بہرحال اللہ کے فضل سے یہ کام ہو رہا ہے اور اللہ ہی کروا رہے ہیں۔ میں اپنے بہت سارے دوستوں کا شکر گزار ہوں، بھائی فیصل صاحب ہیں ہمارے، مولانا عمر فاروق صاحب ہیں، مولانا وسیم صاحب ہیں، اور بھائی اجاز اسلم صاحب ہیں، دیگر بہت سارے دوست جنہوں نے اس کام کے اندر کار خیر کے اندر حصہ ڈالا، ان کا
ان کا میں مشکور بھی ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خالق کریم ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے اس مسجد کی پوری لائٹیں ہمیں عطیہ کی تھیں، ایک صاحب نے 8 پنکھے دیے تھے، وہ سن رہے ہوں گے، ایک صاحب نے 2 پنکھے دیے، ایک بندے نے، ایک فرد واحد اللہ کا بندہ ہے جس نے یہ قالین ڈلوایا مسجد کا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ قاری صاحب، اپنے مستقبل کے اہداف کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ آپ کے مستقبل کے کیا اہداف ہیں اس ادارے کو لے کر؟ ہاں جی، مستقبل کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ابھی مسجد کی تعمیر تو ہوگی، ابھی اس کا جو قرض ہے اللہ کرے وہ اتر جائے، اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ ہم نے جو ساتھ مدرسہ شروع کرنا ہے، قرآن حال ہے، بچوں کے ہاسٹلز ہیں، یا اسنا دستکاری سکول ایک میرا ارادہ ہے شروع کرنے کا، اور جذبہ بھی رکھتا ہوں کہ اس میں غریب اور نادار بچیاں آئیں، ان کو ہم دستکاری بھی سکھائیں، کپڑے سینا بھی سکھائیں، اور ان کو جس مشین پر وہ سیکھیں وہ مشین ان کو ساتھ دے دی جائے، ماشاءاللہ، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیونکہ برلب سڑک ہے یہ سارا مدرسہ اور مسجد ہماری، یہاں ایک احیاء السنہ کے نام سے یعنی میں ایک فری ڈسپنسری بنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرے ابا کی یہ خواہش تھی اور میرے استاد صاحب کی بھی خواہش تھی کہ جو بیچارے لوگ یہاں سے غریب گزرے ہیں تو ان کو کوئی دوا دارو ہم دے سکیں، ایک یہ بھی اس کے اندر ہے۔ تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو کروا دے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا خوب کام لے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ تا قیامت شاد و آباد رکھے، اور جن حضرات نے اب تک تعاون کیا ہے اور جو آئندہ تعاون کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کے دیے ہوئے کو قبول فرما کر ان کو اس کا نعم البدل دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔